وہ معیشت مفتاح اسماعیل نہیں سنبھال سکے اس کو اسحاق ڈار آتے ہی سنبھال لیں گے، اور اسحاق ڈار کے ڈر سے ہی ڈالر کم ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں پر سے 14 روز بعد ہی صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جب وہ اچھے ہوں گے، ریزروز میں اضافہ ہوگا، یقیناً ہمارے روپے کے قدر میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ مختلف کریڈٹ ایجنسیز نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، کچھ بینکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور روپے کو آرٹیفیشلی اس کی قدر میں اضافہ کم کیا۔ ہمارا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ کیا کرتا رہا ہے؟ ان کو تو روزانہ بیسس پر یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کی ماہرانہ رائے کیا کہتی ہے؟ یہاں پر بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ وہ معیشت جو مفتاح اسماعیل نہیں سنبھال سکے اس کو اسحاق ڈار آتے ہی سنبھال لیں گے، اور اسحاق ڈار کے ڈر سے ہی ڈالر کم ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں پر سے 14 روز بعد ہی صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کوئی پالیسیز نظر آتی ہیں حکومت کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ رحمان الرحیم، ماشاءاللہ ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ بہت عرصہ فائنانس منسٹر رہے ہیں اور کافی ایکسپیرینسڈ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ روپے کی قدر میں نمایاں طور پر کمی آئے، اور جس طرح آپ نے کہا پچھلے 1-2 دن سے پھر سے روپے کی قدر میں کمی شروع ہو گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ فنڈامنٹلز کیا ہیں ہماری معاشی حالات کے، اور وہ حد سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ پچھلے 3 مہینے مسلسل گرتے رہے ہیں، 9.8 ارب ڈالر سے گر کے 8 ارب ڈالر کے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ جی، IMF کے پروگرام کے واپس آنے کے باوجود ریزروز میں کمی آتی رہی ہے، اور دوسری طرف بہت سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، آپ دیکھیے ریمیٹنسز میں بھی کمی شروع ہو گئی ہے۔ جی، لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ کے جو بیسک اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جب وہ اچھے ہوں گے، ریزروز میں اضافہ ہوگا، تو یقیناً ہمارے روپے کے قدر میں اضافہ ہوگا۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ مختلف کریڈٹ ایجنسیز نے ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کی کوشش جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ قدر کرنی چاہیے، مگر وہ اس وقت ایک حد تک ہی ممکن ہے، اس لیے کہ فنڈامنٹلز بہت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا، آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ کئی لوگ یہ بات کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ یہ جان بوجھ کے صورتحال پیدا کی گئی، اور پھر سر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کچھ نجی بینکوں کی ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آرٹیفیشلی اوپر لے کے جایا گیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک شو کاز تو دیے ان بینکس کو، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی کہ جتنا منافع انہوں نے کمایا اتنا ہی ان پر پینلٹی ڈالی جاتی۔ تو اگر جان بوجھ کے یہ قدر گرائی گئی روپے کی اور جان بوجھ کے کچھ لوگوں نے منافع کمایا، تو ہمارے ملک میں کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی ان کے خلاف؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب روپے کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اسپیکولیشن شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً کچھ بینکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور روپے کو آرٹیفیشلی اس کی قدر میں اضافہ کم کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمارا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ کیا کرتا رہا ہے؟ ان کو تو روزانہ بیسس پر یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، اور جبکہ IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم مارکیٹ میں انٹروین نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک، تو ان کے پاس جو دوسرے ذریعے ہیں مارکیٹ کو سنبھالنے کی، ریگولیٹری فنکشنز جو ہیں، ان کو تو ٹھیک طریقے سے وہ پورا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور شاید اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ اسٹیبلٹی بعد میں انشاءاللہ روپے میں آئے گی۔ اچھا، روپے میں تو اسٹیبلٹی شاید آ بھی جائے ڈاکٹر صاحب، لیکن اب جب حکومت خود اپنے منہ سے یہ کہتی ہے کہ اس بار گروتھ 2% تک رہنے کا امکان ہے، جو ملک کی معیشت کا حال ہو گیا ہے، یہ کس طرح سے کوئی سنبھال سکتا ہے؟ کیا اس میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے، اور وہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے جو اگلی حکومتوں کے لیے ہوں اور وہ اس کو ٹھیک بھی کر سکیں؟ کیا یہ پاسبل ہوگا؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے سال
हमारे शरह नमू 6% तक पहुंच गया था, जो एक वाज़े तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस था। मगर इस साल देखिए जो सैलाब आया है, तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जिसने तकरीबन नुकसान जो हमने एस्टिमेट किया है और गवर्नमेंट का भी एस्टिमेट तकरीबन यही है, $30 अरब का नुकसान। जब किसी इकोनॉमी जैसे पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का साइज जो है वो $330 अरब है, तो तकरीबन 9% आप नुकसान हुआ है, जो बहुत बड़ा नुकसान। तो इस लिहाज से ये कहना कि शरह नमू में इजाफा और पॉजिटिव रहेगा, मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि शायद मुश्किल से इस साल का शरह नमू 1% रहेगा। खतरा ये भी मौजूद है कि ये कुछ हद तक मनफी भी हो जाए, मनफी भी हो सकता है। यानी कि कोविड के दिनों में जो हमने सूरत हाल देखी थी, अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा आखिर में कि अब जो दावे कर रहे हैं इसाक डार साहब, आपने खुद कहा कि उनका बहुत एक्सपीरियंस है कि ना सिर्फ डॉलर को वो नीचे लेकर आएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे होंगी, दीगर सहूलियात आवाम को मिलेंगी, जो अभी ज़ाहिर मईशत की सूरत हाल है कि महंगाई की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये रिलीफ वो आवाम को दे पाएंगे? ये आपका बहुत अहम सवाल है। और दरअसल फ्लड्स की वजह से तो मैंने आपको बताया कि हद तक नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा और लोग गरीब हो जाएंगे और बेरोज़गारी में बहुत इजाफा होगा, 30 लाख लोग और बेरोज़गार हो सकते हैं। तो लिहाजा हालात तो बहुत ख़राब हो जाएंगे और हो चुके हैं। IMF से हमें बातचीत करना है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो रिजर्व पोजीशन है और जो तिजारत की पोजीशन है और जो बाहर से हमें कर्जों की वापसी करनी है, इन सब को देखते हुए हमारे पास कितनी गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसे वर में फंसा है, मैं क्या बताऊं आपको, कि बड़ा मुश्किल होगा IMF से हमें रिलीफ ज़्यादा मिलने का, इसलिए कि हमारे पास रिजर्व्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और बाहर से पैसा आना तकरीबन रुक चुका है। तो इस वक्त रिलीफ किस हद तक होगी, ये टीम गई है वाशिंगटन, कल देखिए वो क्या हासिल करके वो पाकिस्तान आते हैं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर हफीज पाशा साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।